إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت دے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ دے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہیے ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختان دے پتیاں نالوں زیادہ. درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات دے سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال، چیمہ دویر رب دے حبیب جد دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دی ذات گرامی واسطے، آپ دی پاکیزہ آل واسطے، آپ دی اصحاب واسطے، اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق کرن والیاں، پیار کرن والیاں، محبت کرن والیاں تے اللہ تعالیٰ اپنی کروڑاں ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے. اور اج دے اس مختصر وقت اندر جس بات نو آپ حضرات دے سامنے بیان کیتا جائے، بیان کرن تو بعد اللہ رب رحمان سب تو پہلے منو اور سنن تو بعد آپ تمام سامعین نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. اسلام لے آن تو بعد، مسلمان ہون تو بعد کچھ اصول، کچھ قواعد و ضوابط انسان ہوتے لاگو ہوندے نے. جدوں قانون شریعت لوگاں نو بیان کیتا جائے، اکثر لوگاں نو تسی یہ جملہ بول دے ہویاں سنو گے کہ جی دین بڑا آسان ہے، دین مشکل نہیں. اگر انہوں کیا جائے کہ بھائی باقاعدگی نال نماز پڑھیا کرو، تو وہ کہیں گے بھائی دین مشکل نہیں، تسی مولویاں نے دین نو مشکل کر دی. اگر سود تو روکیا جائے، اگر رشوت تو روکیا جائے، اگر جھوٹ تو روکیا جائے، تو لوگ یہ جملہ بول دے نے کہ مولویاں نے دین نو مشکل کر دی. دین بڑا آسان، دین اندر سختی نہیں. میں ایک چھوٹی جی مثال دینا. کسی کمپنی اندر، کسی پلازے اندر ایک بندہ باہروں گزر رہے ہیں، ان دے اندر جو بھی قواعد و ضوابط نے باہروں گزرن والے ہوتے ضروری نہیں کہ ان دے ہوتے عمل کریں، کیونکہ ان دا حصہ نہیں. گلی دے اندر گزرن والیاں نو
کمپنی دا مالک روک کے نہیں کہے گا کہ بھئی تیرے ہوتے میری کمپنی دے اصول لاگو ہوندے نے ہوندے عمل کر. اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ بندہ اس کمپنی دے اندر نہیں آ جاتا، نوکری شروع نہیں کرتے. اگر وہ حصہ بن جائے تو پھر انہوں ٹائم دی پابندی بھی کرنی پے گی، انہوں تمام اصول دی پابندی بھی کرنی پے گی، معمولات جتنے بھی نے مننا پے گی. دین اندر سختی نہیں، مطلب سختی نال کسی نو تسی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. تلوار دے زور ہوتے تسی کسی نو مجبور نہیں کر سکتے کہ تو کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جا. ڈنڈا پکڑ کے کسی نو نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھ. سختی نال اسلام قبول نہیں کروا سکتے. لیکن جدو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے تو ہن شریعت دے قانون واجب ہو گئے، ہن عمل کرنا پڑے گا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے واسطے شریعت دے قانون بڑے سخت نے، میں عمل نہیں کر سکتا، تو پھر انہیں چاہیے پھر اسلام چھوڑ دے. اگر مسلمان کہلوانا ہے اپنے آپ نو، دائرہ اسلام اندر رہنا ہے، تو پھر قانون نو مننا پے گا. نہیں مننا تو پھر چھوڑ دے. صرف یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جڑے شریعت دے قانون نو نہیں مننا چاہتے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواندے نے، وہ لوگ پھر دوسرے نو گمراہ کرتے ہوئے نظر آندے نے، جنہوں نے آج کل سیکولر قسم دے لوگ کیا چاہتا ہے. قانونی شریعت، احکام شریعت کیا ہے؟ سب تو پہلے رب دا قرآن ہے، پھر مکی مدنی سرکار دا فرمان ہے. اور یہ حدیث میں بارہا سنا چکے ہیں. آقا نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت الرسولی. فرمایا تسی اتنی دیر تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک یہ دو چیزاں نو مضبوطی نال تھامے رکھو. اور دو چیزاں کیڑی ہیں؟ ایک رب دا قرآن ہے، دوسرا مصطفیٰ دا فرمان ہے. اور ساڈا اے ایمان ہے، قرآن بھی ساڈا ایمان ہے، آقا دا فرمان بھی بولو ساڈا ایمان. اور یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ قرآن دے نال جڑے ہوئے نے، قرآن اور آقا دے فرمان دے نال وابستہ نے، انہاں نو گمراہ نہیں کیتا جا سکتا. کیونکہ کائنات دی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے محبوب دی بات بولو جھوٹی نہیں ہو سکتی. آقا نے فرما دیتا ہے، فرمایا جب تک تسی نو تھامے رکھو گے تو انہوں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تسی اس وقت دورہ حاضر دے اندر ذرا امیجن کرو، ہر چیز اس قدر مہنگی. تعلیم لینی ہوئے، علم لینا ہوئے بہت مہنگا ہے. ارے جنہ اندر تعلیم دیتی جا رہی ہے انہوں نے بڑا مشکل کر، بچے پڑھانے بڑے مشکل ہو گئے. اچھائی ہے نا، اچھائی لین واسطے پیسے خرچ کرنے بیٹھے بڑا مشکل کام ہو گیا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس مہنگائی کے دور اندر، اس مشکل اوقات اندر بھی فحاشی تے عریانی مفت ہے. کیوں جی؟ ہر چیز مشکل ہے، کھانا پینا مہنگا ہے، تعلیم مہنگی، علم حاصل کرنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہوا ہے. لیکن فحاشی مفت ہے، عریانی مفت ہے، کوئی پیسے نہیں دینے پہنتے، بے حیائی عام ہے اور مفت ہے. حالانکہ کروڑوں روپیہ انہوں کا لگتا ہے لیکن پھر بھی مفت دے رہے. وجہ کی ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، وہ جان دینے کہ جب تک مسلمان قرآن و حدیث نال جڑے نے اسی گمراہ نہیں کر سکتے. فحاشی اور قریانی اندر لگا کر کے انہوں قرآن و حدیث تو دور کرو تاکہ اسی انہوں دے ہوتے قابض ہو جائے. دیکھتے نہیں ہو
کہ ایک وقت سی کہ صبح صبح گھران دے کولو گزری دا سی نا تے قرآن پڑھن دی تلاوت آواز آ رہی ہوندی سی، تلاوت دی آواز آ رہی ہوندی سی، اور ہون گھران دے کولوں دی گزرو تے گانیاں دی تے فلمہ دی آواز آ رہی ہوندی ہیں۔ قرآن انسان نو گمراہ نہیں ہوندے گا، اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہمیں لوگوں یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست کدی نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست کدی نہیں بن سکتے۔ ہنسی سمجھ دیا کہ نہیں یہ یورپ اور باہر دے جو ممالک نے یہ تے بڑے اصول پسند نے، وہ اصول تے ساڑھے سے قانون شریعت سانو سکھا رہے، وہ اصول قواعد و ضوابط رولز اینڈ ریگولیشن تے ساڑھے سن، لیکن اسی چھوڑ کے انہوں دی تہذیب نو اپنا لیا، انہوں نے ساڑھے اصول اپنا لیا، اور کدی کدی وہ چیک کرتے رہندے نے، چیک کرتے رہندے نے۔ ان سویڈن دے اندر پچھلے دنوں انہوں نے پھر قرآن مجید نظر آتش کیتا ہے، اور حکومتی سطح ہوتے روڈ دے ہوتے کھڑے ہو کر کے قرآن مجید نو جلایا ہے۔ آخر وجہ کی ہے، صرف ایک کی وجہ کہ وہ جان دینے کہ ایک قرآن کو لے انہوں بس دور کر دے، ایک قرآن نہ پڑھن، اگر قرآن پڑھتے رہے عمل کرتے رہے تو پھر ان ہوتے اسی قابض نہیں ہو سکتے، حکمرانی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا ہے، ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا دی طاغوتی طاقت مل جائے، رب کائنات دی قسم اور قرآن دا ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتے۔ باقی جتنی آسمانیہ کتاباں بدل گئیاں، صحائف بدل گئے، کوئی کتاب اپنی اصل شکل اندر موجود نہیں، واحد ایک قرآن جویں نازل ہویا سی آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ ان دی وجہ خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا بے شک اس قرآن بے شک اس ذکر نو اللہ فرماندے اسی نازل کیتا ہے، اور اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی اسی آپ لے لیا ہے۔ یہ ذکر قرآن اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ہے، فرمایا اس ذکر نو اسی نازل کیتا ہے، اس ذکر دی حفاظت بھی اسی آپ کرنی ہے۔ قرآن دے ایک اور مقام اللہ کریم نے فرمایا ہے، فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا لوگوں تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرا۔ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرا۔ تے رب دا ذکر کیے وہ قرآن ہے، اسی رب دا ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ میں اکثر کیا کرنا، انہوں نے نظر آتش قرآن نو کیتا سویڈن دے اندر، ٹھیک ہے ریلی نکالنا اپنی جگہ ٹھیک ہے، اپنی طاقت بھی دکھانی چاہیے تھی، سوشل میڈیا ہوتے بھی کام کرنا چاہیے، انہوں نے جواب بھی دینا چاہیے، لیکن سب تو پہلے ضروری ہے کہ قرآن دی تلاوت کی تھی جائے۔ ایتے نہیں کہ صدیاں گزر گیا قرآن کھولے ہی نہیں، کہ سڑکوں پہ نکل کر کے اسی ریلی کریے اور انہوں نے خلاف احتجاج کریے کہ انہوں نے قرآن نو جلا کے گستاخی کی تھی ہے، اور قرآن نو جلا کے گستاخی کر رہے ہیں، اسی قرآن نو گھر اندر سجا کے گستاخی نہیں کر رہے ہیں، صرف سجایا ہویا ہے۔
خوشبو بھی لگائی ہے، انہوں سونے غلاف اندر بھی لپیٹے ہے، اچھی تھائیں بھی رکھے ہے سجا کے. پڑھے ہے کدوں ہے پتہ ہی کوئی نہیں کنا عرصہ ہو گیا ہے قرآن دی تلاوت کی تھی. قرآن میں کھولے ہے کدوں ہے علم ہی نہیں کدوں کھولے ہے سی قرآن. وہ جلا کے گستاخی کر رہے ہیں، اسی پڑھدے پڑھدے کوئی نہیں گھر اندر سجا کے ان دی گستاخی کر رہے ہیں. فرمایا لوگو فذکرونی اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرا. فرمایا وشکرولی ولا تکفرون، تو شکر کرو کفر نہ کرو. ہن ایک کی آیا مبارکہ دے حصے دے اندر دو گلاں اکٹھیاں ہوئی ہیں، ایک اللہ دا ذکر کرنا ہے، ایک اللہ دا شکر کرنا ہے. ان دا مطلب ہے کہ جیڑا تے رب دا قرآن پڑھ دے، رب دا ذکر کر دے، صحیح معنی اندر شکر او ادا کر رہے. جیڑا قرآن دی تلاوت ہی نہیں کردا، پڑھ دے ہی نہیں، قرآن انہیں کدی کھولیا ہی نہیں، کہے جی نہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے. وہ کہندا شکر ہے جیڑا رب دا ذکر ہی نہیں کر رہا. اللہ نے دو گلاں اکٹھیاں فرمائی ہیں. فرمایا ذکر کرو تے شکر کرو. ذکر کرنا ہی صحیح معنی اندر اللہ دا شکر ادا کرنا. تو جی نہیں کر دے تو ولا تکفرون، اللہ کہتا ہے کفر نہ کرو، پھر کفر ہو گئے. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آقا کائنات علیہ السلام دا فرمانے علی شان، فرمایا جڑا مومن بندہ قرآن دی تلاوت کر دے، قرآن پڑھ دے، قرآن دی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں دے. فرمایا ان دی مثال سنترے دی طرح ہے، مالٹے دی طرح ہے. ان دی وجہ کیا؟ مومن قرآن پڑھن والے نو سنترے دی نال مثال کیوں دیتی ہے؟ بندہ سنترہ چھلدہ ہوئے، چھلدہ آپ ہوئے، 10 بندیاں تک خوشبو پہنچ دیئے. پہنچ دیئے کہ نہیں پہنچ دیئے؟ بندہ انج مالٹا چھل رہے ہیں، سنترہ چھل رہے ہیں، کلہ بے کی چھلتا ہوئے نا سجے کبھے خوشبو پہنچ جاندی ہے. تو بندہ کھا کے گھروں آ جائے تو انہیں کول کوئی بیٹھے پھر بھی خوشبو آن لگ جاندی. کیوں جی نہیں آندی؟ تسی نہیں بولتے نا بہو تو انہوں نہیں آندی. کیوں جی آندی ہے کہ نہیں آندی؟ خوشبو آندی. تو مومن دی مثال قرآن پڑھن والے دی آقا نے یہ فرمائی ہے کہ سنترے دی طرح ہے، مالٹے دی طرح. کیوں؟ جڑا مومن قرآن پڑھ دے، فرمایا مومن قرآن پڑھن والا جتھے پہ جائے ان دی شخصیت اندر بھی رب دیا رحمتہ نظر آندیاں. اساں نیکاں دی صحبت جو راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا. اللہ والے کو بیع جو نا تو رب دی بندگی پھر سمجھ آندی ہے. رب دی بندگی کیویں کرنی ہے پھر پتہ چل جائے جدو بندہ اللہ والے دی صحبت چ بیٹھا ہے. پر اللہ والا او جڑا شریعت دے مطابق ہوئے، جنہیں نیتی نہ قضا کیتی، جنہیں قرآن کدی کھولے نہیں، وہ تو اللہ والا نہیں نہ ہو سکتا. وَيَا اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا، ہر ایمان والے دا اللہ دوست دے. جڑا بھی ایمان والا ہے اللہ انہوں اپنا دوست بنا لیندہ ہے. ایمان شرط اللہ دے دوست ہوندی. اگر ایمان کوئی نہیں، کوئی کہے جی شریعت علیحدہ ہے، طریقت علیحدہ ہے، وہ طریقت ہی کیا جڑی شریعت تو جدا ہو جائے. اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا اللہ اوندا دوست ہے جڑا ایمان والا ہے. اللہ دا دوست بننے واسطے ایمان دی پختگی چاہیے، اور ایمان دی پختگی رب دے قرآن دی تلاوت اندر ہے. کیونکہ آقا نے فرما دیتا ہے کفر جتنا بھی زور لگا لے، اگر او سڑکاں تے جلاندے نے قرآن تے او کافر ہے، ان دا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ساڈا کام ہے اسی قرآن دی تلاوت کریے، اسی قرآن پڑھیے، جتنا پڑھ سکنے اتنا قرآن پڑھیے.
وگرنہ ساری دنیا مل کر کے بھی کئی قرآن دے دشمن آئے، قرآن دا بگاڑ کچھ نہیں سکے، بگاڑ کچھ نہیں سکے، تے نہ آقا دے فرمان دا کچھ بگاڑ سکے۔ بدلے کا زمانہ لاکھیں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ساری دنیا بدل جائے، بلکہ قرآن نے کیا ہے کہ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تسی میری نعمتیں بھی نہیں گن سکتے جنہیں انعام کیتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا لوگاں دا حال ہے وے یہ دن بدن بدل دے رہندے نے، انہاں دے مزاج بدل دے رہندے نے، انہاں دی طبیعت بدل دیئے، لیکن بدلنے کا زمانہ لاکھیں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمدی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ پوری دنیا دے اندر، پوری کائنات اندر جنہیں میرے آقا دی ذات بے مثل بے مثال ہے، ایویں آقا دے اتے اترن والا قرآن بھی بے مثل اور بولو بے مثال۔ بلکہ میں نے یاد آیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، مل کر کے بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے فرمایا میں ایک دن آقا کائنات علیہ السلام دے نال مکے اندر جا رہے ہیں، مکے دی کسی گلی اندروں گزر ہویا ہے، مکے دے گرد و نواح اندر میں آقا دے نال چکر لا رہا فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا محبت میں پھر بولو۔ مولا علی فرماندے نے میں حضور دے نال مکے دے گرد و نواح دا چکر لا رہا ہوں، فرمایا میں اپنے کنہ نال سنیا گرد و نواح اندر جتنے پہاڑ نے جتنے درخت نے سارے یہی کہہ رہے نے السلام علیک یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی سارے درخت بھی آقا اتے سلامتی بیچ رہے، سلام کہہ رہے۔ جتھے پہاڑ اور درخت ہر چیز آقا تے سلامتی کہندی ہوئے، اس ذات کا کوئی مثل اور کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ اور قرآن محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ میں نے ایک واقعہ یاد آیا، اسی میں تے تسی ہاں قرآن ساڑھے سامنے کوئی پڑھدا ہوئے خوبصورت آواز نال بڑے پیار نہ پڑھدا ہوئے، سانو اتنا سرور آندا ہے، اسی کہنے یار کیا بات ہے، کتنا پیارا قرآن پڑھ رہے ہیں، ساڑھی روح اندر اتر دے کہ نہیں اترتا؟ آج 1450 سال بعد ساڑھے قلوب و اذہان تے قرآن اتنا اثر کر دے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اندر موجود نے، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا چھوٹا جا حجرے حضور اتھے موجود نے۔ تھوڑی دیر گزری مسجد اندروں قرآن پڑھن دی تلاوت کرن دی آواز آئی آقا دے کنہ دی سماعت ہوئی۔ تسی سبحان اللہ کار جا کے کہہ دینا، مسیح تے نہیں بولنا تے کار کہہ دینا، تو اڈی مرضی ہے۔ قرآن تلاوت ہو رہی ہے، آقا دی سماعتوں تک تلاوت دی آواز پہنچی ہے،
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے قلوب و اذہان تے قرآن دی تلاوت نے اتنا اثر کیتا آقا اٹھ کھڑے ہوئے مسجدی طرف جا رہے جلدی جلدی جا رہے امام شریف آقا دا کھلیا ہویا بندیا ہویا نہیں سی آقا نال بند دے جا رہے نے نالے مسجدی طرف جا رہے اما جان فرماندیا نے آقا امام شریف تے بن لو اتنی جلدی کیا ہے فرمایا عائشہ تو سن دی نہیں پئی اتنا سونا قرآن پڑھیا جا رہا ہے منو بڑا مزہ آ رہا ہے آقا قرآن سن کر کے اتنا سرور لیا محبوب کائنات جلدی نل مسجد اندر پہنچے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی تلاوت کر رہے قرآن پڑھ رہے محبوب نے فرمایا جس قوم اندر خوبصورت قرآن پڑھنے لئے موجود ہون فرمایا او قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی او قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی جتھے سونا قرآن پڑھنے لئے موجود ہون جتھے خوبصورت آواز نال قرآن پڑھنے لئے موجود ہون اس کر کے میں عنوان کچھ اور سی لیکن چونکہ سویڈن اندر جڑی حرکت ہوئی ہے صرف یہ دل چاہیا ہے کہ اسی اپنے قرآن نال تعلق چھوڑ لئیے ساڑھا جڑا تعلق ٹوٹا ہے اسی دور ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی کرتے رہے وہ کافر نے قرآن دی گستاخی کرنا اونا دا کام میں وہ اپنا کام کر دے رہے ہیں قرآن نال محبت کرنا ساڑھا کام میں اسی اپنا کام شروع کر دے ساڑھا کام محبت کرنا ہے اسی محبت کریے اسی قرآن پڑھیے وہ جو کرتا ہے کری جائے کافر جو ہویا انہیں کرنا ہی کرنا ہے تو سڑکاں تے نکل کے ریلیاں کرنا نالوں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن بہتر ہے کہ اسی قرآن نال تعلق ایسا مضبوط کر لئیے انہاں دے نظر آتش قرآن کرنا سانو فرق کوئی نہ پاوے تو پہ بھی نہیں سکتا نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ کسی دا ایمان بدل سکتا ہے اللہ من و توہانو صدقے دل نال قرآن دی تلاوت کرنے